کی ڈومین کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہمارا سی ٹی ڈی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور جتنے بھی ہمارے ادارے سی ٹی ڈومین میں کام کر رہے ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، جس میں سب سے بڑا کام ہمارے فورٹیفیکیشن آف تھاناز ہیں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ اس پہ حکومت بلوچستان نے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے، اور اس پہ بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پروویژن آف اکوپمنٹ ہے جس پہ کام چل رہا ہے، اینٹی ڈرون کی اکوپمنٹ ہم لے کے آ رہے ہیں۔ فردر جو ٹریننگز کرنی تھی سی ٹی کی باقی صوبوں کے ساتھ مل کے، اس کی بھی ہماری پروگرس الحمدللہ دسمبر تک 67% ہو چکی ہوئی ہے، اور ہوپ فلی بائی دی اینڈ آف فائنینشیل ایئر 100% ان کی ٹریننگز بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ فردر مور جو ہماری سی ٹی اور ہارڈن اسٹیٹ کی کمیٹی ہے وہ بھی نان سٹاپ پورے صوبے کے اندر کام کر رہی ہے، اور ہر مہینے اس کی میٹنگ ہوتی ہے، اور ہر مہینے میٹنگ کے بعد اس کی جو پروگرس رپورٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کی جاتی ہے، اور یہاں پر بھی اس کی ڈیٹیلز شیئر کی جائیں گی۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ہمارے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی صاحب آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے۔ یہ ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جو ہمارا کامیاب ہوا، خاران میں ہوا، جس میں 3 بندے جو ہیں وہ ابھی انڈر اریسٹ ہیں، اور مزید کے اوپر بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز میں ریکویسٹ کروں گا ڈی آئی جی صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد ہم ایک ویڈیو بھی آپ کے سامنے دکھانا چاہیں گے سب کو کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ سر ایک ویڈیو آپ کو پہلے دکھا لیتے ہیں۔ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اکتوبر میں ہمارا ایس ایچ او سٹی خاران قاسم صاحب ان کو شہید کیا گیا تھا، تو ان کے جو قاتل ہیں جنہوں نے قلعتم تنظیم سے فتنہ ہندوستان سے جن کا تعلق ہے، تو 3 لوگ اس میں سے پکڑے گئے ہیں۔ اس کی فردر ڈیٹیلز پھر اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس نے اس کی طرف سے اقامت خانہ کی امن برقرار کرنے کے لیے جی میں نے بھی ویسی کی جلسوں پر اور شرکت کی تھی کمانڈر نصر اللہ خدانی کی جانب۔ اپریل 2025 کو مجھے لیوستان قلعت کی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بارے میں کہا گیا تھا، اور میں نے ساری معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ پھر تنظیم نے وہاں پر حملہ کر کے سارا تحریک لی۔ مئی 2025 کو ہم نے ڈی ایل جی کمپلیکس پر حملہ کر کے وہاں پر پولیس والوں سے 2 عدد کلاشنکوف چھینی تھی، اور پولیس والے کو فائر بھی مارا۔ 10 جولائی 2025 کو آپریشن بام پورے بلوچستان میں ہوا تھا۔ ہم نے چاکر اعظم اور جنگل کراس پر ناکہ بندی کی تھی، اور وہاں پر گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ خاران سے 7 مزدور مشرا کی مخبری کے بارے میں تنظیم کی طرف سے احکام ملی تھی۔ ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی۔ پولیو ٹیم کے ساتھ معمول پولیس والے کی ریجی کے بارے میں کہا گیا تھا، ہم نے ان کی پوری معلومات اکٹھی کر لی۔ 17 اکتوبر 2025 کو تنظیم کی طرف سے احکامات ملی تھی کہ ایس قاسم کو اغوا کرنا ہے۔ جب ہم نے اغوا کرنے کی کوشش کی تو اس نے مزاحمت کرنا شروع کیا، پھر ہم کو اس کو قتل کرنا پڑا، اور اس کام کے لیے کمانڈر نصر اللہ خدانی کو کمانڈ دیا۔ جی غلام کے علاقے میں ایف سی کی ریلی کے بارے میں کہا گیا تھا، ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی۔ میں احمد شاہ والد سید کشمیر شاہ قوم سید کے لیے سراوت خاران خریشی۔ میرا تنظیمی نام مشکند ہے، میرا تنظیم PLF ہے۔ میر کنیری اور مرجان میں نے اس کے ساتھ رابطہ تھا، جس کے کہنے پر میں نے تنظیم سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ میرا پہلے سے رابطہ تھا، جب تنظیم جانا چاہتا تھا اس وقت بھی اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا۔ نصر اللہ خدانی عرف کماش سے رابطہ میرا جہانگیر بڑی سے آیا تھا۔ نصر اللہ خدانی عرف کماش سے مجھے فران کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے اقدامات تھے۔ نصر اللہ خدانی عرف کماش کی کہنے پر DOC کی جلسے اور ریڈیو میں بھی جاتے تھے۔ تنظیم کی طرف سے احکامات ملی تھے کہ اسکان کا تانے کا معلومات اکٹھی کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا۔ ہم نے مکمل معلومات اکٹھی کر لی تھے، اور بعد میں تنظیم نے حملہ بھی کیا تھا، وہاں سے اٹیکشن کر لی تھی۔ مئی 2025 کو یہی کمپلیکس سے 2 عدد کلاشنکوف پولیس والوں سے چھینے تھے، اور پولیس والوں کو فائر بھی مارا۔ جب پورے بلوچستان میں آپریشن بام کیا گیا، ہم نے ریاست چوک اور جنگل روڈ کھلا کر کے گاڑیوں کی چیکنگ کی۔
تنظیم کی طرف سے احکامات ملے تھے خاران کے ساتھ معزز مشران کی مقبری کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی تھی. پولیو ٹیم کے ساتھ معمول پولیس والوں کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے ان کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کر لی تھی. نصر اللہ قبدانی اور پھر کماش نے حکم دیا تھا ایس ایچ او قاسم کو اغوا کرنا ہے. جب ہم نے ایس ایچ او قاسم کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو اس نے مذمت کرنا شروع کر دی جس پر ہمیں اس کو قتل کرنا پڑا. غلام قلعہ کے ایف سی کی ریکی کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی. میرا نام نعمت اللہ ہے. والد کا نام خالد ہے اور کسی راضی کا. میں بی ایل ایف تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں. میرے تنظیم کا نام ملا اور شفیع ہے. نصر اللہ اور کمار سے کام کرتے تھے. مئی 2025 ہم ڈی آئی جی کیمپلیکس وہاں پہ گیا تھا. پولیس والوں سے 2 کلاشنکوف چیری اور پہلی مارا تھا. 10 جولائی اور آپریشن بام ہوا تھا. جنگل اعظم چوک کو ہم گاڑیوں پہ چیکنگ کی. پولیو ٹیم کے ساتھ پولیس والے تھے. ہم کو ان کی معلومات اکٹھی کی. 17 اکتوبر 2025 کو کہا گیا کہ ایس ایچ او قاسم کو اغوا کرنا ہے. جب ہم نے ایس ایچ او قاسم کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو اس کو مذمت کرنا شروع کی جس پر ہمیں اس کو قتل کرنا پڑا. اس کام کے لیے کمانڈر نصر اللہ قبدانی اور کماش نے حکم دیا تھا. اس سے پہلے جب میں اسکول سے فارغ ہوا تو اس کے بعد میں افغانستان امریکہ جنگ کے لیے شعراء افغانستان میں افغانستان طالبان کے ساتھ 2019 سے 2022 تک رہا. اس کے بعد واپس خانہ آ گیا. جی تھینک یو. اس میں صرف ایک چیز اور جو جہانگیر کا جو بھائی ہے میر کننگی میرل جس کو یہ باقی بھی بتا رہے ہیں. میرل واز دا ون جو نوکنڈی اٹیک میں خود انوالو تھا اور جس کو بی ایل ایف نے اور بعد میں خود بتایا کہ یہ ہمارا ساتھی وہاں پر مارا گیا. نوکنڈی ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کی پلاننگ میں اس کا بھائی شامل تھا اور وہ وہاں مارا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے گروپ کے باقی لوگ ہیں جس میں ایک صدام ہے, سرفراز ہے جو پولیو ٹیم کی ریکی میں شامل تھا, جو مارنے میں شامل تھا, اور جو قاضی صاحب اغوا ہوئے تھے مسکانے کلات سے, اس کے اندر بھی جو گاڑی یوز ہوئی تھی اور جو انوالو تھے وہ وہی لوگ تھے جس کے ساتھ ہے. یہ تینوں لوگ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں. جو جوائنٹ آپریشن میں ہوا جس میں سی ٹی ڈی ہمارے دوسرے انٹیلیجنس ادارے اور ایف سی نے شامل تھے, اور انشاءاللہ ہم ان کو کورٹ میں پیش کریں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ ان کی جو کورٹ ہے اس سے ان کو سزا دلوائی جائے اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. جو ان کے باقی ساتھی ہیں جو اس میں انوالو ہیں ان کے متعلق بھی کارروائی جاری ہے اور کوشش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد گرفتار ہو جائیں. یہ بتانے کا مقصد اس سی ایم صاحب کا ڈائریکشنز تھیں اور باقی کہ ہمارے ایس ایچ او جو اس کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور بیسیکلی اس کو یہ کڈنیپ کرنا چاہتے تھے. پرپز واز کہ وہ کافی عرصے سے ان کے خلاف کارروائیوں میں بھی انوالو تھا اور باقی تھا جو بھی وہاں پہ انٹیلیجنس گیدر ہو رہی تھی وہ سی ڈی ڈی کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ کارروائیاں بھی کر رہا تھا جس کو یہ نیوٹرلائز کرنا چاہتے تھے. اور پرپز تھا کہ اس کو اغوا کر کے لے کے جایا جائے. مگر شہید نے وہاں پہ رجسٹ کیا, اس کے لڑکوں نے رجسٹ کیا جس پہ انہوں نے فائر کر کے اس کو شہید کر دیا موقع کے اوپر. باقی اس میں جتنی بھی کچھ اے سی ایس صاحب آپ کو بتا چکے ہیں جنرل لا اینڈ آرڈر کے حوالے میں. اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو مور دین ویلکم. جی جو دیکھیں جو بھارت سے ملنے والی بات ہے انڈیا سے, اس لیے اس کا نام ہی فتنہ الہندوستان رکھا گیا. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں, جس میں متعدد بار بہت ساری اتھارٹیز آپ کو پرائم منسٹر صاحب سے لے کر آئی ایس پی آر اور باقی سارے گائے بگائے آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں. تو اس پہ میرا کہنا کچھ بنتا نہیں ہے. جو یہاں پر ان کا کیمپ ہے جس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں, جس میں آپ نے جیسے خود دیکھا جو لاسٹ میں لڑکا تھا جس نے کہا کہ میں نے افغانستان سے ٹریننگ کی ہوئی ہے, یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو لے جایا جاتا ہے یہاں سے جہاد کے سو کالڈ جہاد کے نام پر, وہاں پہ ان کی ٹریننگ اور واپس ہی پاکستان میں آ کر یہی کارروائیاں کرتے ہیں. ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ جس طرح سے اٹیک ہوا تھا تو اس کا تانا بانا بھی سارے کا سارا افغانستان سے ملا ہمیں, جس میں لوگ آئے جہاں سے
ٹرین ہو کر آئے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اور انفارمیشن ملی انٹیلیجنس کی بنیاد پر، جس میں افغانستان سے آنے والی تشکیل جو ہے وہ پکڑی گئی، جو یہاں پر آ رہے تھے اور جو وہاں سے ٹرینڈ ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، یہ تو آپ سب اور ہم جانتے ہیں. جو اس کو اغوا کرنے کا پرپز تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ٹارچر کر کے، جس طرح سے اے سی صاحب کو اغوا کیا گیا یا اس سے پہلے ہوا کہ ٹارچر کر کے پھر اس کی ویڈیوز ریلیز کروا کے اور بتایا جائے کہ دیکھیں ہمارے خلاف جو کام کرے گا، کیونکہ ہی واز ایکٹیو اور اللہ اسے جنت نصیب کرے، اور وہاں پر وہ ان کے خلاف کام بھی کر رہا تھا، ایفرٹس بھی کر رہا تھا، اور اس کے آنے سے جو چیکنگ ہوئی تھی، جو ان کی فری موومنٹ چل رہی تھی، اس پہ کافی فرق پڑا تھا. آئی جی صاحب کے حکم کے مطابق جتنی بھی نئی ایس او پیز بنی اس پہ وہ عمل، تو ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم اس کے اندر کریٹ ہو رہی تھی. وہ اس لیے چاہتے کہ اس کو اغوا کر کے لے کے جائیں، پھر اس کی بیان ریکارڈ کریں، پھر سو کالڈ جو پھر ان کا نیریٹو بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، پروپیگنڈا، قومی عدالت اور جو کچھ بھی ہے. تو وہ جب رزسٹ کیا تو یہ 4 لوگ آئے تھے اس کے اندر، 3 یہ پکڑے گئے، چوتھا صدام تھا جس گاڑی پہ، وہ گاڑی بھی بعد میں ریکور ہو گئی جس میں یہ کوشش کر رہے تھے. اور جو ڈی اے جی کمپلیکس پر انہوں نے اٹیک کیا تھا جس میں سے 2 کلاشنکوف یہ لے گئے تھے، وہ دونوں کلاشنکوف بھی ریکور ہو گئی، جو کہ سرکاری کلاشنکوف ایس ایم جیز جو تھیں ہماری، جو دونوں یہ لے کے گئے تھے، وہ دونوں بھی ریکور ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ ان کی ابھی بھی اس وقت بھی ایز وی آر اسپیکنگ تو سی ڈی ڈی کے ہمارے لوگ جو ہیں اور باقی جو جہاں انہوں نے بتایا کہ ہمارا باقی ایکسپلوسیوز اور باقی چیزیں پڑی ہوئی ہیں مسکان کلات میں باقی، تو وہاں پر بھی یہ آپریشن اس وقت ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے سال کے جو ہمارے تمام انسیڈنٹس ہوئے، اور پچھلے سال میں ہمارا جو کیجولٹی ریٹ تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا، اور اس کے بعد گورنمنٹ نے یہی پالیسی اپنائی کہ ہم صرف لا انفورسمنٹ کے اداروں پہ نہیں چھوڑیں گے پروونشل ایکشن پلان یا نیشنل ایکشن پلان، ہم تمام ادارے جس میں ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے، جو ہمارا نیا پروونشل ایکشن پلان ہے جو اس سال کے سٹارٹ سے چل رہا ہے، اس کے تھرو چلیں گے. اور اس کے تھرو چلنے میں ہم نے نہ صرف کینیٹک ڈومین میں کام کیا، جس کی آپ کو آج ہم نے چیزیں شیئر کی ہیں، کچھ ہم نے نان کینیٹک ڈومین میں بھی کام کیا اور سب کینیٹک ڈومین میں بھی کام کیا. اور سملرلی ہماری اسٹریٹجی کے مطابق جو ایف اے ایچ والے ہیں انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور انہوں نے بھی یہ سارا کام کیا. اگر آپ ریٹ کی بات کریں تو الحمدللہ اس سال جتنے بھی ایکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر جو لا انفورسمنٹ کے اوپر ایکشنز کے اوپر جو اٹیک ہوتے تھے جس میں بہت زیادہ وہ لوگ شہید ہو رہے تھے، ان کو وہ نہیں کر سکے. اسی لیے ایف اے ایچ والوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور انہوں نے سویلینز کو مارنا شروع کیا. آپ دیکھیں کہ پیر غیب میں جو بچے پکنک منانے گئے تھے ان کو انہوں نے اٹھایا، اور وہ اس فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو 100 سال سے کوئٹہ کی رہائشی ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، اور ابھی تک ان کی ہمیں پتہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہوا. سملرلی ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے جس کو انہوں نے شہید کیا، وہ فیملی بھی یہاں پر 100 سال سے زیادہ موجود ہے، اور وہ بلوچ فیملی تھی، اس کے باوجود اس کو شہید کیا. ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا، ہمارے ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا جو کہ ہمارے بلوچ آفیسرز ہیں. تو اس طرح جہاں جہاں پہ ہم اپنی چیزیں ٹھیک کرتے جاتے ہیں اکارڈنگلی وہ دوسری جو ہمارے اینیمیز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ اپنی پالیسی بھی چینج کرتے ہیں. لیکن اس سال کی جو سب سے بڑی ہماری نان کینیٹک اور سب کینیٹک ڈومین میں سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 11 اگست کو بی ایل اے کو اور مجید بریگیڈ کو ایف ٹی او ڈکلیئر کر دیا، یعنی کہ فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اسی لیے پچھلے مہینے چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک نیا سیل بنایا ہے جس کو ہم ریڈ نوٹس سیل کہہ رہے ہیں. اور اب یہ جو تمام ٹیررسٹ دوسرے ملکوں سے آپریٹ کر رہے ہیں، جیسے میڈم نے بھی سوال کیا تھا کہ یہ ان کا تانا بانا جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ممالک سے ملتا ہے، تو ہم ان کے پیچھے بھی جائیں گے، انٹرپول سے بھی رابطہ کریں گے اور اس کی پوری ورکنگ سی ٹی ڈی، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے جو باقی سارے ادارے ہیں ان کے اوپر کام کریں، اور اگلے 2-3 مہینے میں اس میں بہت زیادہ آپ کو چیزیں نظر بھی آئیں گی. سملرلی ایک اور ہماری بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ اگست اور نومبر کا مہینہ ہمیشہ بلوچستان کے لیے بہت ہی کیجولٹی وائز لیتھل مہینہ ہوتا ہے. الحمدللہ ان 2 مہینوں میں کوئی بھی کیجولٹی اس طرح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے کچھ آگے پیچھے اٹیکس ہوئے جو 2 منٹ کے لیے سڑک پہ آئے اور کسی کو گولی مار دی اور پھر بھاگ گئے یا کہیں پہ ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا، وہ کاروائیاں چلتی رہی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج جو بڑی ہماری تھریٹس تھیں ان کو ہم نے سبورٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ کے اندر بہت بڑی تھریٹ تھی اینسکام روڈ کے اوپر، اس کو پریونٹ کیا گیا. بہت بڑی تھریٹ تھی ایک بہت بڑی مال کو، اس میں ان کا پلان تھا کہ ہم آئیں گے اٹیک کریں گے، اس کو بچایا گیا جس میں رکشے والے انوالو تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ بہت بڑا ایکشن پلان ہوا جس میں اگر وہ کامیاب ہوتا تو 100 سے زیادہ کیجولٹی ہو سکتی تھی. الحمدللہ اس میں صرف 5 منٹ کے اندر وہ پورا آپریشن کمپلیٹ ہوا اور سارے لوگوں کی جان بچائی گئی. اس طرح ہماری نان سٹاپ ان 78,000 آئی بی اوز جو ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں، ان کی اگر ہم آپ کو پروگرس بتائیں کہ ان کی وجہ سے کتنے ہمارے ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہے وہ ہم پریونٹ کر چکے ہیں، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے.
تو یہ دونوں طرف سے کارروائیاں چل رہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نیا پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں ہم CTD کو اور پولیس کو بہت امپاور کر رہے ہیں، بی ایریا کی کنفیوژن ختم کر رہے ہیں، اس سے اگلے 3 4 5 مہینے کے اندر آپ کو آؤٹ پٹ مزید نظر آئے گی اور اسٹیٹ کی ریٹ پوری طرح سے انفورس نظر آئے گی. تھینک یو. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. کوئٹہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور DIG CTD بلوچستان کی نیوز کانفرنس. گرفتار دہشت گردوں کے اعترافی بیانات کی ویڈیو بھی دکھائی گئی ہیں. متعدد آپریشن میں 700 سے زائد دہشت گرد جہنم حاصل کیے گئے. کہا گیا کہ بلوچستان حکومت قیام امن کے لیے اقدامات کر رہی ہے. خاران میں آج کامیاب آپریشن کیا گیا. آپریشن میں 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر 78 آپریشن کیے گئے ہیں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور DIG CTD بلوچستان کی اہم نیوز کانفرنس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.